اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ حضرات، میں نے اپنے باب میں پچھلے چیپٹر میں حضرت داؤد کی بادشاہت بننے کا طریقہ، کس طرح سے ان کو بادشاہت ملی تھی حضرت طالوت کے بعد، اس کا ذکر کیا تھا، اور ان کی بادشاہت کے کچھ حصے اور بنی اسرائیل کے معاملے میں کیسے ان کو نکالا گیا تھا فلسطین سے، وہ 40 سال بھٹکتے رہے تھے، یہ سب کا ذکر کیا تھا۔ اور جناب داؤد کی پوری بایوگرافی تقریباً میں نے اس میں کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب جو اس کے بعد حضرت داؤد کا تو انتقال ہو گیا 970 قبل مسیح میں، اور 1011 سے لے کے 970 تک تقریباً 40 سال ان کی حکومت رہی تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان 970 سے لے کے 931 قبل مسیح تک 39 سال حضرت سلیمان کی حکومت رہی۔ حضرت سلیمان کی حکومت کا بہت ہی وسیع دائرہ ہے، جس کو ایک چیپٹر میں بھی کور کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور سے سورہ صاد، سورہ نمل اور سورہ سبا میں ان کے قصے جو ہیں بھرے پڑے ہیں، اور ان کی حکومت ایسی تھی جو ان کے دعا کے تابع تھی، جو اس کا ذکر میں کروں گا کہ کس طرح سے انہوں نے دعا کی تھی اور کیا ان کو حکومت ملی تھی، جو کہ آنے والے وقتوں کبھی بھی کسی کی ایسی حکومت نہ ہو، یہ دعا ان کی تھی۔ بہرحال حضرت سلیمان جو تھے وہ 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، اور ان کو بہت حضرت داؤد پسند بھی کرتے تھے، بہت زیادہ شجاعت، بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ قابل، اور فیصلہ کرنے کا ان کا طریقہ بھی بہت ہی لاجواب تھا، اللہ کی مرضی کے حساب سے فیصلے کرتے تھے۔ اور کچھ دو واقعات میں آپ کو سناؤں گا کہ جو ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کو یہ بادشاہت جناب داؤد نے عطا کی۔ بہرحال حضرت داؤد کی شادیوں کے سلسلے میں بہت وہ ہے، 100 سے لے کے 1000 تک ان کی بیویاں کہی جاتی ہیں، جس میں 300 قریب کیپٹیوز تھیں، جو کہ غلامی میں آتی تھیں، اس طرح کی تھیں۔ بہرحال اس بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن 3 بیویاں کا خاص طور سے ذکر ہے۔ پہلی بیوی جو تھیں ان کی نمح کر کے تھیں، جو کہ بلیک اس سے خاندان سے تھیں، بلیک بادشاہ کے افریقن کوئی کنٹری سے تھیں۔ اور دوسری بیوی جو تھیں وہ ریحانہ بنت السکام، یہ جناتوں میں سے تھیں، کیونکہ آپ کا جناتوں پر پوری بادشاہت تھی اور پورا ان پر کنٹرول تھا، تو ایک اجنہ میں سے ایک بیوی تھیں۔ اور تیسری بیوی جو خاص ذکر کی حقدار ہیں وہ تھیں جناب بلقیس، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بہرحال ان میں سے جو حضرت داؤد کی جو دعائیں ہیں، اس میں پہلی دعا یہی تھی آپ کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ مجھے ایک ایسا نیک عمل کروں۔ آیت چلتی ہے سورہ نمل کی 19ویں آیت، جس میں آگے ذکر آتا ہے کہ ایک ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان نیک بندوں میں جس کو اللہ بہت زیادہ اپنا قریب تر سمجھتا ہے، اس میں ان کا شمار ہو جائے، یہ ان کی دعا ہے۔ اور نیک عمل کروں اور وہ کام کروں جس سے تو راضی رہے۔ تو ان کے ہی اس سلسلے سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں، جس میں کہ ان کا ایک فیصلہ تھا کہ 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے حضرت داؤد کے دور میں اور ان کے دربار میں، ایک تھا یوحنا اور ایک تھا ایلیا۔ تو یوحنا کی بکریوں نے ایلیا کے، جب وہ سو رہا تھا، اب دن ہو یا رات، پوری کھیت اس کا برباد کر دیا اور کھا گئیں، ساری چر گئیں۔ تو جب ایلیا نے یہ دیکھا تو یوحنا کو پکڑ کر کے جناب داؤد کے دربار میں لایا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، اس نے پورا میرا کھیت ان کی بکریوں نے اجاڑ دیا ہے، میرا کھیت اور میری فصل برباد ہو گئی ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت داؤد نے اس کا آکلن کرایا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور جو نقصان کے تحت بکریاں جتنی بھی اس کے پاس تھیں، وہ اس نقصان
میں ہی کور ہوتی تھیں، تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ساری بکریاں جو ہیں وہ ایلیا کو دے دی جائیں، کیونکہ تو نے اس کا پورا اتنا نقصان کیا ہے۔ جب یہ دونوں باہر نکل رہے تھے تو پیچھے سے وہ آ رہے تھے، ادھر سے حضرت سلیمان جوان تھے بالکل، کیونکہ ان کو بادشاہت جو ہے بائبل کے حساب سے 17-18 سال کی عمر میں مل گئی تھی۔ بہرحال وہ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہمارے لیے فیصلہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، اور وہ لے کر کے پھر دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے والد سے یہ درخواست کی کہ اس فیصلے کو یوں بھی آپ کر سکتے تھے، یہ کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ یوحنا کی جتنی بکریاں جتنی وہ ہیں وہ بھیڑیں یہ اس کو ایلیا کو دے دی جائیں، اس میں کفالت میں، جب تک کہ وہ اس کا دودھ اور اس کی اون کا استعمال کرے، اور یوحنا اس کے کھیت کو اسی پوزیشن میں لے کے آئے جیسا کہ وہ تھا، اور جب تک یہ اس کا استعمال کر کے استفادہ کرتا رہے دودھ سے اور اس کے اون سے، اور جب اتنی قیمت وصول ہو جائے تو پھر اس کی بکریاں اور اس کا کھیت اس شکل میں آ جائے تو یہ بکریاں اور بھیڑیں اس کو واپس کر دی جائیں یوحنا کو۔ تو یہ بات زیادہ حضرت داؤد کو پسند آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو حساب سے یہ فیصلے کو جو جناب سلیمان نے کیا اس کو اپنے فیصلے کو رد کیا اور اس کو قبول کیا اور اس کو لاگو کیا۔ تو یہ حضرت سلیمان کی جو دیانتداری تھی، اور جو ان کی جو ان کی ذہانت تھی اسی دور میں، جو ان کے فیصلوں کے سلسلے سے لے کر کے، وہ تبھی سے تھی جب وہ بہت زیادہ جوانی کے عالم میں بھی تھے۔ اور ایک اور میں حضرت داؤد کا فیصلہ سنا دوں جس پہ تھوڑا ترک اولا ہوا، اور جس کا ذکر بھی تمام جگہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کہ دو بھائی لڑتے ہوئے آئے جب کہ وہ اپنے محراب میں اپنے حکومت کے اوقات کے بعد جب اپنی محراب میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے، تو اس وقت دیوار پھانگ کر دو جوان آئے، دو بھائی تھے، اور وہ نماز کے عالم میں تھے یا نماز کے بیچ میں جب وقفہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور دمبے ہیں، اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ مجھ سے وہ ایک بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت داؤد کو بہت غصہ آیا۔ ظاہر ہے کہ ایک جس کے پاس ہو تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو، تو انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ بھیڑ اسی کے پاس رہے گی، تمہارے پاس پہلے سے 99 ہیں۔ تو یہ فیصلہ سن کر کے دونوں لوگ چلے آئے۔ یہ بات ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی، اور وہ لوگ ابھی پوری طرح سے گئے بھی نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل حضرت داؤد کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے داؤد، یہ تم نے کس طرح کا فیصلہ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت مناسب فیصلہ کیا، وہ ایک بھیڑ بھی لے لینا چاہتا تھا اس سے۔ تو حضرت داؤد نے کہا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، اور وہ اس پر اس کو وہ ہے ناراضگی ہے کہ تم نے ایک ہی پہلو کو سن کر کے فیصلہ کر دیا، دوسرے کا تو آپ نے اس کا عذر سنا ہی نہیں۔ جو دوسرا فریق تھا اس کا عذر تو سننا چاہیے تھا، تبھی تو فیصلہ ہوگا۔ جب تک کہ دونوں کو آپ نہ سن لیں، آپ نے ایک کا سن کے فیصلہ کر دیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ترک اولا ہی مانا جائے گا جو حضرت داؤد سے ہوا۔ پھر اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی جو 3 دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا تو پہلی یہی تھی کہ ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہ منصفانہ یہ طریقہ حضرت سلیمان کا رہا شروع سے، اور اس پر جو ہے اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب جو سارا چیپٹر جو اس میں چلے گا وہ دوسری دعا سے ہے، جو کہ ہے سورہ صاد کی 35ویں آیت۔ پہلی والی تو تھی سورہ نمل کی 19ویں آیت جس میں پہلی دعا تھی، اور دوسری دعا جس میں یہ 35ویں آیت میں سورہ صاد کی ہے کہ اور کہا کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ حاصل ہوا ہو، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو اب یہ جو دعا ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ ایسا ملک عطا فرما کہ اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا تھا اور نہ اس کے بعد آخر تک ملے گا۔ تو آج جب ہم نے اتنے ڈیولپمنٹس کر لیے ہیں تو کیا اس سے بھی بالا تر تھی ان کی حکومت و بادشاہت، اسی پر ہم نظر ڈالیں گے
تو یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا ان کو اللہ نے عطا کیا، جو اس نے کہا تھا کہ ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو اس میں تمام باتیں آئیں گی، جس سے کہ یہ چیپٹر تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے یا مجھے 2 حصوں میں کرنا پڑے، لیکن یہ اس میں ان کی حکومت کے کچھ میں حصے کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں جو ہے پہلا جو ذکر میں لوں گا کہ اجنہ سے کام لیا جانا، جو سورہ سبا کی 13ویں آیت میں ہے، کہ آپ کے جو کنٹرول میں تھے، جو آپ کے لیے تابع کر دیے گئے تھے، وہ اجنہ، جس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے اجنہ تھے، وہ آپ کے وہ تھے۔ تو یہ جو حضرت سلیمان کا جو قلعہ ہے، جو اتنی پہاڑی پر بنا ہوا ہے، جو اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا، وہ آپ تصویر میں دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اتنی اونچائی پر انسانوں کے لیے ایسے بڑے بڑے پتھر لے جا کے اس طرح کا محل بنایا جانا کیا ممکن تھا اس دور میں۔ تو یہ سب کام جو تھے وہ ان کے لیے اجنہ کیا کرتے تھے، جو ان کے اس میں تھے، ان کی حکومت میں، اور ان کے تابع بنا دیا تھا اللہ نے۔ تو یہ اس کا آپ یہ دیکھیے کہ جو محل تھا اس میں 6 سیڑھیوں پر دونوں طرف شیر بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کے بنے ہوئے، اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ سنگھاسن یا تھرون ہے یا تخت، جس پہ حضرت سلیمان بیٹھ کر کے اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ اس دور میں اس طرح کا دربار تھا جہاں وہ لگا کرتے تھے کہ جب کوئی ان کا مہمان خصوص آتا تھا، کوئی کسی کنٹری کا ایمبیسڈر آتا تھا، تو جب وہ سیڑھی پر پہلا قدم رکھتا تھا تو دونوں شیر جو تھے وہ اپنا سر جھکا دیتے تھے، جو سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے الگ الگ شیروں کی الگ الگ وہ تھی، جو ان کو اس طرح سے بنایا گیا تھا، شاید وہ اجنہ نے ہی بنایا ہو، یا اس زمانے کے جو آرکیٹیکٹ تھے، جس کا ذکر جو ہے بہت اگر تفصیل سے کسی کو جاننا ہے تو وہ فرقان قریشی صاحب کے بلاگس کو سنیں، اس میں اس آرکیٹیکٹ کا بھی نام آئے گا، میں نے تو اس میں نہیں کور کیا ہے، جو ان کا چیف آرکیٹیکٹ تھا، اور اس کے نیچے تینوں لوگ تھے جنہوں نے اس کا قتل کر دیا تھا اور یروشلم کے باہر لے جا کر دفن کر دیا تھا۔ وہ ایک طویل کہانی ہے، وہ اس کو آپ کو اگر جاننا ہے تو فرقان قریشی صاحب کے بلاگ سنیے۔ بہرحال وہ اس طرح کا ان کا محل تھا، اور آپ کی عبادت گاہ بھی ایک اتنی بڑی تھی جو محل کے دوسری طرف تھی، کہ اس میں بھی جو تھا وہ 12 بیلوں کے سر کے اوپر آپ دیکھیں گے، تصویر میں لگا دوں گا، کہ اس پہ ایک اتنا تانبے کا بڑا پیالہ بنا ہوا تھا جس میں وہ پانی بھرا جاتا تھا، جس کے لیے اس زمانے کے علماء شاید وضو کرتے ہوں یا جو بھی طریقہ ہو۔ اب یہ بات بھی اس میں سمجھنے کی کہ اس میں پانی بھرا کیسے جاتا ہوگا۔ بہرحال اتنا خوبصورت اسٹرکچر، جس کے اوپر 12 بیلوں کے اوپر ایک حوض بہت بڑی، اور یا جس کو کہیے کہ ایک بہت بڑا پیالہ جس میں پانی بھرا جاتا تھا، وہ منظر بھی دیکھنے والا بہت خوبصورت تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں جس کا آپ کو قرآن میں ذکر ملے گا، کہ وہ حوضیں گڑی ہوئی، اور بڑے بڑے حوض یا پولس، اور بڑے بڑے محل تو ہیں ہی ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور بڑے بڑے مجسمے جو بہت خوبصورت محل کے چاروں طرف تھے، لگائے جاتے تھے جہاں جہاں اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھیں، اور وہ سب اجنہ ہی آپ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور ان کو جو ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ سمندر میں غوطے لگانے پر بھی ان کی وہ رہتی تھی ڈیوٹی، جس میں سے وہ لولو و مرجان اور تمام موتی اور کیا کیا نکال کر کے تمام ہیرے جواہرات جو بھی سمندر کے اندر خزانے ہیں وہ لے کر کے آتے تھے، اور آپ کے محل میں اور آپ کے دربار میں، اور آپ کا وہ جہاز کہیے جس سے وہ چلا کرتے تھے، اس کا ذکر بھی میں آگے کروں گا، کہ اس میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ تخت جو تھا وہ اس میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کے تھرون اور اڑنے والے تخت میں کون سا دنیا کا قیمتی پتھر تھا جو جڑا ہوا نہ ہو؟ اچھا، کچھ آپ کے تابع وہ بھی شیطان قسم کے بھی وہ تھے اجنہ، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے اور تمام طریقے کے حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک جن تھا جس کا نام تھا سخر،
اس نے آپ کی وہ انگوٹھی جو کہ مہر کہلاتی تھی وہ چرا لی تھی، اور چرا کر کے اس نے سمندر میں پھینک دی تھی، اور اس سے تقریباً 40 دن تک آپ کا وہ حکومتی نظام جو ہے وہ گڑبڑا گیا تھا حضرت سلیمان کا، اور بہت پریشانی میں آپ مبتلا ہوئے تھے، ایک طرح سے راج کاج جسے کہتے ہیں ٹھپ سا ہو جانا، کیونکہ یہ معمولی انگوٹھی نہیں تھی، معمولی مہر نہیں تھی، وہ ایسی مہر تھی جس پہ لکھا ہوا تھا انہو من سلیمانہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس پہ کندہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ سنا ہوگا آپ نے کہ وہ پھر تلاش ہوئی، اور وہ مچھلی اس کو نگل گئی تھی، وہ مچھلی لائی گئی، اور مچھلی کے پیٹ چیر کر کے اس کو مہر کو واپس نکالا گیا۔ اس سب میں تقریباً 40 دن کا وقت لگ گیا۔ پھر اس شیطان جن کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ کر کے ایک لوہے کے پنجرے میں اس کو بند کیا گیا، جس کا ذکر بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ وہ اس کو باندھ دیا گیا، اور اس طرح کے تمام شیاطین جو تھے جنہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہتے تھے، اور جن کو سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ تو آپ کی حکومت ان پر بھی تھی، مطلب جنہ پر بھی تھی، اور ہواؤں پر بھی تھی، جس کا ذکر یہ ہے کہ وہ ایک جو سورہ سعد کی 38ویں آیت اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اڑنے والا تخت، اب یہ تخت ہم تو معمولی ہمارے ذہنوں میں یا جو نوجوانوں کی یہ ہے کہ کوئی تخت قسم کی چیز تھی جو اڑا کرتی تھی، ایسا نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا جہاز تھا، جسے کہیے اس دور کا، جس میں 300 کمرے تو سامنے کی طرف سے دکھائی دیتے تھے، اور 700 کمرے دکھائی نہیں دیتے تھے، پیچھے کی طرف تھے، اور یہ پہاڑوں کے اوپر ٹکایا جاتا تھا، جو ایک طرح سے جس کا لانچنگ پیڈ کہیے کہ وہ لانچنگ پیڈ ہوا کرتا تھا۔ اب قرآن میں جو ذکر یہ ہے کہ ہواؤں پر آپ کا وہ رہتا تھا، تو یہ تیز اور تند ہوا کا جو ذکر ہے وہ اشارے ہیں قرآن میں، تو جس کے اوپر بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو انالائز کیا جائے، کہ تیز ہوا کے معنی یہ کہ وہ پریشر جنریٹ کر کر کے اتنا ہوا سے پریشر جنریٹ ہوتا تھا کہ وہ اٹھتا تھا، اور اٹھ کر کے اس کو وہ ہوا اڑا کے لے جاتی تھی، اور جب تند کیا جاتا تھا تو پریشر ریلیز کیا جاتا تھا، تب وہ اس پہاڑی پر اتار دیا جاتا تھا، جو کہ اس کا ایک آپ کہیے کہ لانچنگ پیڈ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ لانچنگ پیڈ پر ہی اترتا تھا، اور لانچنگ پیڈ سے ہی چڑھتا تھا۔ وہ تیز اور تند ہوا کا جو ذکر قرآن میں آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ اس سے اٹھتا تھا اور اس سے ہی اترتا تھا۔ اور وہ جو ایک اس میں سورہ سبا کی 12ویں آیت ہے کہ وہ ایک صبح، یعنی ایک صبح میں، ایک فورنون میں ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا، اور ایک شام میں یعنی آفٹرنون میں ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا۔ تقریباً 65,000 کلومیٹر ایک فورنون میں چلتا تھا، کور کرتا تھا، اور ایک آفٹرنون میں 65,000 کلومیٹر کی واپسی کرتا تھا۔ اور یہ جہاز جو تھا وہ 30,000 سے لے کے 44,000 فٹ کی اونچائی تک اڑا کرتا تھا۔ وہ اس کی جو تندر ہوا اور تیز ہوا کے پریشر سے ہی اوپر نیچے کیا جاتا تھا، اور یہ اتنی اونچائی پر اڑایا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا جہاز ہوگا، اب اس میں کیا میکانزم ہوگا اللہ بہتر جانے۔ بہرحال قرآن میں جن لوگوں کو یقین ہے، اور جن کا یقین نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن جب ان کا یقین ہے تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک فورن میں، ایک صبح کے وقت میں آفٹر فورنون میں، اور ایک شام کے وقت میں اتنا ڈسٹینس، یعنی فلسطین سے لے کے کابل اور افغانستان اور کہاں کہاں تک میں نے بتایا تھا کہ کتنا آپ کا ملک کا ایریا تھا۔ ہندوستان کا جو ملک کا ایریا جو ہے آج کے دور میں وہ 32,87,263 کلومیٹر کا ہے۔ اس سے آپ کی حکومت جو تھی 4 گنا زیادہ بڑی تھی، تقریباً 135 لاکھ کلومیٹر یا مربع کلومیٹر کا آپ کا ایریا تھا، جس میں یہ افغانستان اور یہ سب کور ہوتا تھا، وہاں سے لے کے کیا اسرائیل۔ میں نے کچھ آپ کو بتائے تھے کہ جو ایریاز جس میں آتے تھے، جو ممالک اس وقت کے دور میں، وہ اسرائیل تھا، اس وقت کے جو نام تھے امون تھا، مواب تھا، کنگڈم آف جودا تھی، دمسکس تھا، فلسطین تھا، اور جو چاروں طرف اس کے اور جو اراؤنڈ میں قبیلے یعنی ٹرائبس پھیلے ہوئے تھے، امبا اور نبوتا اور ارامین، اور کچھ ایسے تھے جو اسیرین امپائر میں بھی آتے تھے، وہ بھی قبیلے آپ کی سلطنت میں ہی آتے تھے۔ تو تقریباً آج کے ہندوستان سے 4 گنا بڑی آپ کی حکومت اور
اس کا ایریا تھا جس میں یہ پھیلا ہوا تھا. اور آپ کی حکومت آپ کا جب جہاز اڑتا تھا یا آپ جب کوئی میٹنگ کیا کرتے تھے تو وہ 100 کوس کے ایریا میں ہوتی تھی. 100 کوس کے ایریا کے معنی آج کے 480 کلومیٹر کا ہے، جس میں مولانا فرمان علی صاحب نے بھی اس بات کو اپنی تفسیر میں قرآن کی اس آیت کے بیان کیا ہے کہ 25 کلومیٹر میں کوس میں 25 کلومیٹر میں تو ان کے میٹنگ میں انسان ہوتے تھے، اور 25 کلومیٹر میں 25 کوس میں اجنہ ہوتے تھے، 25 کوس میں چرند ہوتے تھے، اور 25 کوس میں پرند ہوتے تھے، جو کہ آپ کے جب آپ کا جہاز اڑتا تھا تو وہ بھی کسی طرح سے ان کو ایک طرح سے جسے سیکیورٹی کہتے ہیں، یا ان کے ساتھ اڑتے تھے، جو اس میں پرندے تھے اور جنات تھے اور انسان ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں یا اس جہاز میں بیٹھتے ہوں. بہرحال جو بھی طریقہ رہا ہو سیکیورٹی کا، وہ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. اس کو مولانا نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ 100 کوس کے دائرے میں، یعنی ڈایا میٹر میں اتنے لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے، اڑتے تھے یا میٹنگوں میں ہوا کرتے تھے. تو یہ تھی ایک نظارہ آپ کی حکومت کا. اور حکومت میں خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ 1946 میں جو تیل اویو میں کچھ کھدائی ہوئی تھی، اس میں ایک برتن نکلا تھا سونے کا، جس پہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ افیر کے سونا یروشلم کے لیے. تو یروشلم سے دنیا سے جو تجارت ہو رہی تھی، ہندوستان کے بھی ساؤتھ انڈیا سے تمام مور اور ہاتھی کے دانت اور جانوروں کی کھالیں اور تمام مسالے، یہ اس طرح کی ساری چیزیں وہاں پہنچ رہی تھیں، اور سلطنت اتنی خوشحال تھی. اور اسی طرح سے ادھر سے بھی مارکش ہو، ٹینیشیا ہو، اسپین ہو، یہ سب لوگ وہاں سے بزنس ہوتا تھا، اور بہت زیادہ سامان دنیا سے پہنچایا جاتا تھا. اور اسی میں وہیں پر جو ہے چاندی کے سکے بھی اس کھدائی میں نکلے ہیں اس دور کے، جو کہ ٹنوں میں ہیں. تو یہ سارا ہوتا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے اس میں 18,000 کلو سونا پر ایئر دنیا سے آ رہا تھا آپ کی، یعنی کہ یروشلم کے لیے. اتنی زبردست اس کے آپ کا بزنس تھا چاروں طرف سے، اور اس قدر خوشحالی تھی آپ کے ملک میں کہ جب یہ آپ کا وہ آپ کے بعد جو ہے آگے ذکر میں اگلے چیپٹر میں کروں گا کہ کیسے بخت نصر نے جو جب اس کو یروشلم کو برباد کیا ہے اور وہ سارا توڑ دیا تھا آپ کا ٹیمپل آف سولومن، جس کو کہ ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور ان کو بندی بنا کر کے لے گیا تھا. تو وہ سارا یہ جو شعر میں نے ذکر کیا کہ سونے کے تھے اور کیا کیا محلات تھے، وہ سب لوٹ لے گیا تھا، اور ان سب کو لے گیا تھا بابل، یہ جو تھا بادشاہ جو تھا. اور اس سے جو ہے سخت بخت نصر، اس کے بعد جب اس کا ڈاؤن فال ہوا، وہ تو ختم ہو چکا تھا. اس کا داماد جب بادشاہ تھا، جب سائرس ایران میں اٹھایا اور اس نے جا کر کے ان لوگوں کو ہرایا ہے، اور پھر سے ہیکل سلیمانی اس نے بنوایا تھا. خیر یہ اگلے چیپٹر کی بات ہے جو میں پورا ذکر کروں گا اس کا. لیکن بات اس لیے تھی کہ جب سائرس بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو تھے جب سکندر اعظم نے چڑھائی کی ایران پر، فارس پر، تو وہ اتنا سونا لے کے گیا تھا کہ اس کے خزانے میں سکندر اعظم کے 1180 کلو سونے کی ایران کو جیتنے کے بعد اس میں وہ ہو گئی، توسیع ہو گئی تھی، اتنا وہ بڑھ گیا تھا سونا. تو یہ سونا سب وہی تھا جو کبھی فلسطین سے آیا تھا بابل، اور بابل سے ایران، اور ایران میں ملا تھا اس کو. تو اتنے خوشحال وہ تھی آپ کی سلطنت اور حکومت. یہ جو اسرائیل آپ کے باپ نے ہی بنایا تھا اس دور سے، اس سے پہلے تو وہ فلسطینی تھا، اور فلسطین تب بھی تھا، لیکن اس میں ایک ملک بنایا گیا تھا اسرائیل. تو وہ ہوا تھا. اچھا، آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی آپ کو سکھائی گئی تھیں. تو حضرت سلیمان جو ہے جب پرندے آپس میں بات کرتے تھے تو اس کو خوب سنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کیا پرندہ بات کر رہا ہے. اس کو جو ہے فرقان قریشی نے سارے پرندوں کی نسل کے اور ان کے بات کرنے کے طریقوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے بلاگس میں کور کیا ہے. آپ لوگ چاہیں تو اس کو سنیں، وہ بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں. بہرحال میں تو اوپری سطح کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ جوانوں کو یہ پتہ لگے کہ سیکوینس کیا ہے، کیا طریقہ ہے. یہ قرآن میں تو
کئی اس میں آئے گا آپ کو سوروں میں اور الگ الگ طرح سے ذکر آئے گا. وہ ایک میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ کو ہسٹوریکلی کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کو ملیں. یہ آپ کو اور ہمیں جوڑنے ہیں کہ وہ کیا طریقہ تھا جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک کرونالوجیکلی آرڈر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے ہوتا تھا. تو پرندوں کی بولیاں بھی آپ کو سکھائی گئی تھیں اور پرندے کی خوب آوازیں اور باتیں سمجھ لیا کرتے تھے. لیکن چینٹیوں کی جب وہ وادی نمل سے گزر رہے تھے تو اس وقت آپ کو چینٹی، چونکہ چینٹی منہ سے بولتی نہیں ہے، تو یہ چینٹی کا سننے کا بھی آپ کو دیا گیا. اسی لیے قرآن میں خاص طور سے چینٹی کا ذکر آیا ہے کہ اس کو وہ جب وہ کہہ رہا تھا اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اس کا جو کنگ تھا یا کوئین تھی، تو آپ نے اس کو ہتھیلی پہ اٹھا لیا تھا اور مسکرائے تھے. یہ پوری جو ہے آپ کو اس میں ملے گا سورہ نمل کی 17 سے 19ویں آیت میں. تو اس میں وہاں پر آپ کو یہ فضیلت اور یہ اور آپ کو ملا تھا کہ آپ چینٹی کی آواز بھی سن سکتے تھے، کیونکہ چینٹیاں جو ہیں وہ اشارے سے کام کرتی ہیں، اپنی ٹانگ پہ دوسری ٹانگ کو رگڑتی ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز سے باقی چینٹیاں جو ہیں وہ اس کو سنتی ہیں اور جو اس کی کوئین ہوتی ہے تو اس پر عمل کرتی ہیں. تو چینٹیاں منہ سے نہ بول کر ٹانگ پر رگڑ کر کے اپنی آواز نکالتی ہیں. اس حد تک جو ہے اللہ نے آپ کو یہ فضیلت بھی دی تھی کہ وہ چینٹی کی اس آواز کو بھی سن سکے تھے جو ٹانگ پر رگڑ کر کے ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ سے آواز نکالنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے. تو اس طریقے کی آپ کی حکومت تھی کہ اللہ نے آپ کو یہاں تک یہ فضیلت تک عطا کی تھی کہ یہ آپ نے چینٹی تک کی آواز سنی. اور اسی لیے قرآن میں اس کو بہت خاص طور سے اس کو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ ایک پورا واقعہ چینٹی کا ہوا ہے. یہ پورا سلسلہ ہے جو کئی الگ الگ اس سے ہے. اب ایک واقعہ جو رہ جاتا ہے وہ مینلی ہے ملکہ سبا یمن، یعنی جناب بلقیس کا واقعہ. اب وہ واقعہ تو میں سمجھتا ہوں قرآن میں ایک کنٹینیوٹی میں اتنی آیات جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں آئی ہیں جو سورہ نمل میں 20 سے لے کے 44 تک، یعنی 25 آیتیں متواتر اسی واقعے کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں.